اس پر تو نے دیکھا ہے کہ ایک عورت جو کیچڑ کھاتی ہے، کیچڑ پر رہا کرتی ہے، تو معزز سامعین کرام لوگوں نے کہا کہ حضور وہ تو اپنے یہاں برسوں سے رہا کرتی ہے، کہ آج مجھے وہ پسند آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور کہیں ہم بستی والوں کی جو ہے کہیں پریشانی آپ کے اوپر تو نہیں بڑھ گئی ہے، ہم بستی والے آپ کا نکاح نہیں کرانا چاہتے ہیں، آخر کیا آپ جو ہے اس طرح سے اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اس عورت کو پسند کرتے ہیں جو دماغی طور سے بالکل جو ہے نادان ہے، جو کیچڑ پر رہا کرتی ہے، آپ کو وہ کس طرح سے خوبصورت نظر آئی؟ تو معزز سامعین کرام بہرحال اگر اس دنیا کے دونوں طریقہ پہ چلا جائے، اگر جو کیچڑ پہ رہا کرتی ہے پاگل ہے، دیکھنے میں وہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس سے جو کہے کہ ہم نکاح کرتے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے امام، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم مقتدیوں جو تانا مارتے ہیں اسی وجہ سے وہ نکاح کر رہا ہے، کہ حضور آپ نکاح مت کیجیے، ہم آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ لیکن شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تم ان کی خوبصورتی دیکھے کہاں ہو؟ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو آج کی رات 11:30 بجے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ معزز سامعین کرام لوگ استراب اتنی بڑی بڑی تھی، کھانا کھا کر کے شبلی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے گئے، کہ حضور چلیے، کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، کہ حضور چلیے، جب وقت آیا جانے کا تو شبلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہیں ایک نصیحت دیتا ہوں، جس لڑکی سے میں نکاح کروں گا میں تمہیں اسے دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں، اگر تم لوگ اس پر کوئی چرچا نہ کرو گے، کوئی آواز نہ دو گے۔ معزز سامعین کرام اب حضرے سے جو ہے اس لوگوں کو لے کر کے شبلی رحمت اللہ علیہ جو ہے اس کوڑے دان کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوڑے دان کے قریب جب جاتے ہیں تو ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی، اس میں وہ رہا کرتی تھی، کہ حضور یہ تو وہی پگلنی کا گھر ہے۔ کہا سن لو، تم میں سے میں نے کہا کوئی سوال نہیں کرنا، بلکہ کوئی سوال نہیں کرنا، اس گھر کے چاروں طرف تم لوگ پھر جاؤ، اس طرف، اس گھر کے چاروں طرف تم لوگ پھر جاؤ۔ چاروں طرف جو ہے وہ شخص جتنے شبلی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تشریف آئے تھے وہ چاروں طرف اس گھر کے پھیل گئے، کہ ہر ایک آدمی جو ہے اپنے اپنے سامنے جو ہے ایک سراغ کر لو۔ سراغ کرنے کے بعد جب دیکھتا ہے لوگوں نے وہ جو کوڑے پہ رہا کرتی تھی، جو کچرا کھایا کرتی تھی، وہ عورت ایک مسلح نکالتی، نکالنے کے بعد وہ بچھا دیتی ہے، وضو بنا کر کے اس پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تو پاگل ہے، کہا میں نے کہا تم خاموش رہو۔ جیسے وہ پاگل عورت اس مسلح پہ کھڑی ہوتی ہے، جیسے ہی نیت باندھتی ہے، رب کا شکر دیکھیے کہ وہ نور جو آسمان سے ان کی جھوپڑیوں پر گر رہی ہے اور ان کا چہرہ اتنا روشن ہو چکا کہ یہ دنیا والے نے دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گیا، کہ حضور اتنی خوبصورت، اتنی نورانی چہرہ۔ معزز سامعین کرام غور کرنے کا مقام ہے کہ میں نے کہا کہ رب نے کہا کہ تم ان خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو۔ معزز سامعین کرام جو دنیا اسے دیکھتی تھی، جو کوڑے کرکٹ میں رہا کرتی تھی، دنیا اسے جو ہے ان سے گھین مانا کرتی تھی، دنیا اس کے نزدیک نہ جایا کرتی تھی، لیکن دیکھیے کہ جب وہ نور کا روشن ان عورت پر پڑتی ہے تو وہ اتنی خوبصورت، حسین و جمیل ہو جاتی ہے کہ اس گاؤں محلے میں کیا، پورے شہر میں کیا، پوری سنسار میں ان لوگوں کے اتنی خوبصورتی عورت نظر نہیں آنے لگتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ حضور بتائیے یہ کارن کیا ہے؟ تو معزز سامعین کرام شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا قرآن میں کہ تم خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو، تو رب جو ہے اس چہرے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، رب جو ہے اس چہرے کی جو ہے میک اپ کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ رب اس خوبصورتی کا اعلان کیا
اگر وہ لڑکی جو سینے میں قرآن مقدس کو لے کر کے چلا کرتی ہے، وہ لڑکی، وہ عورت جو قرآن کا ذکر کرتی ہے، وہ عورت جو رات میں جو ہے تہجد کی نماز ادا کرتی ہے، وہ عورت جو دنیا والوں سے چھپ کر کے جو ہے رب کی عبادت کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمام عورتوں سے جو ہے خوبصورت اسے بنایا، چاہے دنیا اسے دین کیوں نہ کہے، چاہے دنیا اسے بدصورت نہ کہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قرآن اپنے سینے میں رکھنے والی عورت، وہ قرآن کا ذکر کرنے والی عورت، وہ رب کی عبادت کرنے والی عورت، چاہے وہ دنیا میں کالی کلٹی کیوں نہ ہو، بدصورت کیوں نہ ہو، لیکن رب کے نزدیک جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو۔ تو معزز سامعین کرام، میں نے خوبصورتی کا بیان تو کر دیا کہ یہ دنیاوی خوبصورتی نہیں ہے، یہ دنیاوی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو بہرحال ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو معزز سامعین کرام، اگر مجھ سے بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی، علماء کرام ہیں، اگر میرے تقریر کے اندر کوئی خمی آئی تو میں ان سے اصلاح کا بیان کرتا ہوں، اور بولنے میں، سننے اور سنانے میں جو بھی غلطی ہوئی میں صرف دل سے پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت مجھے معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔